بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس ہم نے پہلے جو ہے سب سے پہلے باب اول پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تھا 1 تا 10، پھر اس کے بعد ہم نے حدیث کی فضیلت اور اہمیت پڑھی تھی اور 1 سے لے کر 12 تک کا حدیث پڑھی تھی۔ آج ہم باب سوم شروع کریں گے، تعلیمات اسلام۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس توحید۔ تعلیمات اسلام میں توحید کو بنیادی اور مرکزی مقام حاصل ہے، اس لیے سب سے پہلے اسی عنوان پر لکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا حقیقت میں 2 عقائد کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے ہے ایک توحید باری تعالیٰ اور دوسرا ہے وجود باری تعالیٰ۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانے گا، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں جو ہے وہ بھیجے، اور ان سب کی تعلیمات کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ قائم کروانا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین پختہ کروانا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو جب بھی جو ہے وہ اس لیے جو سب سے پہلا عنوان ہے وہ توحید کا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ تو اس میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا ماننا، یکتا جاننا، ایک ماننا، یکتا جاننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اب دیکھیں اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ہے۔ تمام کائنات صرف اسی کی مخلوق ہے اور اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں جو اس کی ذات، صفات یا افعال میں شریک ہو۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات اس میں موجود ہیں۔ وہ حی القیوم ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا کو بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ فنا ہونا اور موت کا آنا اس کے لیے محال ہے۔ وہ اس طرح تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کام میں سے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ اکیلا ہی قیوم ہے، وہ صمد ہے، یعنی اپنے وجود اور کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے۔ کوئی اور ذات اس استحقاق میں اس کی شریک نہیں بن سکتی، اور جو اس کے یعنی کہ کسی اور کی عبادت کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ ذات میں ایک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس جیسی اور کوئی موجود نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف اور ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ صفات کی وحدت سے مراد یہ ہے کہ جیسی صفات کاملہ کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی، اور افعال کی وحدت یعنی کہ افعال میں اکیلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی تمام تدابیر صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے دوسرا کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے معاملات میں دخل دے سکتا ہے۔ اس طریقے سے جو عقیدے توحید کی ہوگی 3 قسمیں۔ کہ ذات میں یعنی کہ ذات میں جو ہے وہ ایک ہونا، صفات میں ایک ہونا اور افعال میں ایک ہونا۔ قرآن کریم نے اس مسئلہ توحید پہ بہت زور دیا ہے اور مختلف طریقوں سے توحید کے عقیدے کو راسخ کرنے اور ہر قسم کے شرک کو ختم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام سورت اخلاص یا سورت توحید، جس میں وحدانیت باری تعالیٰ کو مکمل طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ توحید کا خلاصہ جو ہے وہ اس ہمیں قرآن پاک کی سورت اخلاص میں بہت جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے 4 آیات ہیں۔ اب پہلی آیت میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں ایک ہے،
وہ فرقے جو خدا کے ساتھ کسی اور کو ذات میں یا صفات میں یا افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید ہو گئی. جیسے کہ مجوسی، ہندو، نصرانی ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں، کہ عیسائی کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک نعوذ باللہ مریم علیہ السلام. کہتے ہیں کہ یہ تینوں بھی کیا ہیں؟ خدا ہیں. تو قرآن اس سورۃ توحید کی پہلی آیت میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ صرف اللہ ایک ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. دوسری بات میں یہ بات جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود یا صفات میں یا افعال میں کسی کا محتاج نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. جیسے اب ہمیں مثال کے طور پر ہم نے جو ہے وہ یہی اگر ہم کر لیں کہ اگر ہم نے کپڑے لیا اس کو ہمیں سلوانے پڑیں گے تو ہم کس کے محتاج ہوئے؟ درزی کے محتاج ہوئے. اسی طریقے سے اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانے کے محتاج ہیں کہ ہمیں کھانا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. کائنات کا ہر معبود باطل اس صفت سے خالی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو کسی کو محتاج نہ ہو. یوں سمجھ کہہ کر تمام معبودان باطل کا خاتمہ کر دیا گیا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ محتاج پھر بھی کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تیسری آیت میں اس بات کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. اس اعلان میں یہود و نصارہ کی جو اس قسم کے رشتے اللہ کے لیے قائم کیے ہوئے سخت تردید ہو گئی اور ان کے عقیدے کا بطلان ثابت ہو گیا کہ ان کے عقیدے کیا تھے؟ جھوٹے تھے. جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اور اللہ کو نعوذ باللہ ان کا باپ کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس رشتے سے پاک ہے. اور جو یہودی تھے وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اللہ تعالیٰ تو اس صفت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس صفت سے پاک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو سورۃ اخلاص کی تیسری آیت میں کیا ہو گئی؟ اس بات کی تردید ہو گئی. آخری آیت میں اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے بے مثال اور بے نظیر ہے. دنیا میں کوئی بھی کسی لحاظ سے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن کریم کی اس مختصر سی صورت نے ہر قسم کی شرک کی جڑ کاٹ دی اور عبادت کے استحقاق صرف اللہ ہی کے لیے ثابت کر دیا. عقل کے اندھے اب بھی اللہ کے سوا غیروں کو ان صفات اور افعال میں شریک ٹھہراتے ہیں، مگر عقل سلیم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے ہی ہمارے پاس توحید پر اسلام کا زور. دیکھیں توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. کہ اب اگر ایک انسان توحید پر ایمان ہی نہیں لائے گا وہ نیک عمل کیسے کرے گا؟ جب نیک عمل نہیں کرے گا تو اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں یہ بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اسی کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے احکام کو ماننا چاہیے. لیکن نبوت کے اعلان کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی قوم قریش کو پہلا خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیابی اور فلاح پاؤ گے. عقیدہ توحید پر زور دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان التوحید رأس الطاعات، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے. عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے جس کی صداقت اور سچائی خود اللہ نے فرشتوں اور عالموں نے گواہی دی ہے. ارشاد ربانی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہی گواہی فرشتے انصاف پر قائم رہنے والے عالم بھی دیتے ہیں. دنیا میں جتنے پیغمبر ہیں ان سب کو خدائے واحد کی عبادت کی وحی کی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو. اللہ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے. یہ کفر اور خدا کے انکار کی ایک شکل ہے. شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی سب خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر
ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جرم نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک سے گندے خیالات اور ناپاک ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو نجیس اور ناپاک قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ ظلم کسی چیز کے ناجائز استعمال کا دوسرا نام ہے۔ مشرک اپنے تمام اعضاء سے ان کی طبیعت اور فطرت کے خلاف کام لیتا ہے، انہیں اللہ کے سوا دوسروں کے آگے جھکاتا ہے اور ان سے خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں لیتا۔ اس لیے خدا داد اطاعت سے ناجائز کام لینے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اور اپنے محسن کے احسانات بلا کر اس کی اطاعت سے منہ موڑنے والا، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا باغی ہے، اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ خدا کی ذات ہر لحاظ سے بے مثال ہے، اس کی ممکنت کی کوئی حد نہیں، اس کی دولت بے حساب ہے، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جاہل، ظالم اور باغی لوگ شرک کر کے خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے شرک کا نقصان سراسر مشرک کو ہی پہنچتا ہے۔ مشرک چونکہ اپنے عقل سے صحیح کام نہیں لیتا، اس لیے زندگی کے ہر میدان میں گمراہی کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہ کائنات میں فساد اور ظلم کا داعی اور مددگار بن جاتا ہے، اور یوں اپنی زندگی خود اپنے لیے جہنم بنا دیتا ہے اور آخرت بھی خراب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقیدہ توحید پر عمل کرنے اور اس کو پختہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔